اور یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جب میں آپ سے بات کرتی ہوں اور اس کے اوپر بجٹ جو ہے تقریباً 148 ارب کی جب میں بات کرتی ہوں تو یہ بظاہر تو ان بچوں کے اندر جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہیں، اور یہ حکومتیں نہیں کرتی کیونکہ یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو ٹینجبل نہیں ہوتے، لیکن یہ اتنی کرٹیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو چیف منسٹر پنجاب نے نہ صرف لاسٹ ایئر اپنی پہلی گورنمنٹ کے سال میں بلکہ اس سال جو ہے اس کو ترجیح دی ہے. اور اسکول جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن، جیسے اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹی ہے اسی طرح ہائر ایجوکیشن کے کالجز کے اندر پہلی دفعہ مسنگ فیسلٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو بلاک ہے اس کو مختص کیا گیا ہے. اسی طرح جو آئی ٹی ڈیجیٹل لیبز ہیں ہائر ایجوکیشن کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. اور ہیلتھ جو ہے آپ نے گراف میں بھی دیکھا 181 بلین کے ساتھ ہیلتھ کا جو حجم ہے وہ سب سے زیادہ ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا فوکس لاسٹ ایئر کا چیف منسٹر پنجاب کا پی ایچ یوز اور آر ایچ سیز جتنے پنجاب میں ہیں 2800 کے قریب ان کی ٹوٹل بنتی ہے تعداد، اور اس میں تقریباً 1350 کے قریب جو آر ایچ سی اور بی ایچ یوز ہیں وہ مکمل طور پر ری ویمپ ہو کر مریم نواز ہیلتھ کلینک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور اس سال الحمدللہ ہم انشاءاللہ تقریباً 39 بلین کے ساتھ جتنے آر ایچ سیز اور بی ایچ یو ہیں ان کو ری ویمپ کر کے مکمل کریں گے. کمیونٹی ہیلتھ سروس کا ایک پروگرام جو ہیلتھ انسپیکٹریٹ کا پروگرام ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے 12.5 بلین کے ساتھ. جو سب سے بڑا ہائی لائٹ انشاءاللہ اس سال ہے وہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پہلا نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ پنجاب کا اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جس کو رکھا گیا تھا. اسی طرح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ for سرگودا جو تھا وہ مکمل اس سال ہونے جا رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میپنگ کی گئی کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے ہسپتال موجود نہیں ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ 61 بلین کے ساتھ اس کا ٹوٹل حجم ہے جو لاہور میں قائم کی جا رہی ہے. اس میں چلڈرن ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک بلڈ ڈیزیز کو پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک میڈیکل ریہیبلیٹیشن کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اسپیشلائز میڈیکل ہاسپٹل میڈیکل کالج کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. 1000 بیڈڈ کارڈیک انسٹیٹیوٹ جس کے اندر مختلف کارڈیک کی جو مسنگ ڈیزیزز کی فیسلٹی تھی اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. میڈیکل یونیورسٹی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل ڈائگنوسٹک لیب اور سینٹر فار ایکسلنس فار نرسنگ جو اب تک کی کام جس کے اوپر فیزیبلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. 11 ایسے ہسپتال ہیں جس پہ پنجاب گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ خود کام کرے گی، اور باقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ لیز پر دے کر انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ خود یہاں ہاسپٹلز جو ہیں مسنگ ان کو اس کے اندر انکلوڈ کریں. میں نے کارڈیولوجیز کی بات کر لی. 8.6 بلین کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے جس کو اس سال مکمل کیا جائے گا. کینسر ہاسپٹل کے لیے اس سال 14.5 بلین رکھا گیا ہے. جو چلڈرن ہاسپٹل پنڈی 2021 سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا ریوائول پہلی بھی فیزیبلٹی میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور پھر اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا پنڈی کے کچھ حضرات کی طرف سے. لیکن 2005-6 سے سوری ناٹ 2021 2005 سے یہ شروع ہوا تھا، اور پھر 2016-17 میں دوبارہ اس کی بات ہوئی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو پی ایس ڈی پی میں تھا، لیکن اس کو پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق اور ہدایت کے مطابق لے لیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سال اس کو مکمل کریں گے. اور اس کو پنڈی کا پہلا چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے لیے اس سال 6 بلین اور پھر 2 بلین اس میں ایڈ ہوگا، تو ٹوٹل 8 بلین کی جو رقم ہے وہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے. جو پنجاب کا مفت دوائی، یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں مفت دوائی شہباز شریف صاحب نے شروع کی. اس کے بعد جو حکومت آئی جس نے ہر شعبے کو مفلوج کیا اور ہر ترقیاتی منصوبے کو بند کیا، اور اسی طرح مفت دوائی کو بھی جو رسائی تھی عام عوام کی، ان مریضوں کی جن کے پاس استاد نہیں تھی خریدنے کی، اس کے لیے بند کر دیا گیا. پچھلے سال ہم نے
اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور 56 بلین لاسٹ ایئر پچھلے سال مفت دوائیوں کے اوپر خرچہ ہوا. اس سال 71.5 بلین. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں میں جاتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ مفت دوائی پہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی مریض نے باہر سے دوائی تو نہیں لی, اور سب سے زیادہ جو ان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ آپ کے سٹور میں بھی دوائی ہے, یا اگر نہیں ہے تو منگائی کیوں نہیں گئی. اور ہم نے اس سال دوائیاں کیوں نہیں ہسپتالوں میں آ رہی تھیں, یہ جو پچھلے ادوار میں لائبلٹیز کو انکریز کیا گیا اور اس کی وجہ سے سپلائی خراب تھی تو اس کو بھی یقینی بنایا گیا, اور ٹوٹل ہم نے لائبلٹیز کتنی کلیئر کی ہیں اس سال 22 بلین کی رقم سے ہم نے ہیلتھ کی جتنی دوائیوں کی لائبلٹی تھی ان کو ختم کیا ہے, اور اس سال 71.5 بلین ہم نے مفت دوائی میں رکھا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری کو شروع کیا گیا ہے کہ سالوں سال جو بچے ہوتے تھے ان کی ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھیں جو کہ فوری طور پر ہو جانی چاہیے جب اس کو ڈائگنوز کیا جائے. وہ پروگرام شروع کیا ہے. سی ایم ڈائلسس پروگرام شروع کیا ہے جس کے لیے 8.7 بلین رکھا گیا ہے. ٹرانسپلانٹ اور 20,000 جو شروعات ہے وہ آلریڈی اس کی ہو چکی ہے. 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈائلسس اس کارڈ کے ذریعے کرا چکے ہیں, جس پہ 12 ارب روپے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ رکھی گئی ہے. ٹرانسپلانٹ پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے, اور اسی طرح ہارٹ سرجریز کے پروگرام کو بھی شروع کیا ہے. کلینک آن ویلز کے لیے 4 بلین اس سال بھی رکھے گئے ہیں, اور فیلڈ ہاسپٹلز کے لیے 6.5 بلین رکھے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے سال جب ہم آئے تو ایک بہت ہی ٹرانسفارمیشنل ریسٹرکچرنگ ہوئی زراعت کے شعبے کی, جس کے اندر جو 650 بلین کا جو ڈیٹ تھا وہ اکٹھا ہو چکا تھا, اور ہم پہ بڑی تنقید بھی ہوئی, بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا, لیکن ہم نے اس پورے نظام کو ریسٹرکچر کیا, اس پورے نظام کو کسان سینٹرک کیا کہ کس طرح ایسے منصوبے کیے جائیں زراعت کے اندر جس کا فائدہ زراعت کو اور کسان کو ملے. اور پوری جو مڈل اس کے اندر اکانومی تھی جس کے اندر بہت زیادہ فلاز تھے, بہت زیادہ فلاڈ سسٹم تھا اور بہت زیادہ لیکیجز تھے, اس پورے نظام کو ہم نے اوور ہال کر کے ری ویمپ کر کے ایسے منصوبے متعارف کرائے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ کسان کو ملے. اور اگر خالی میں ایگریکلچر, لائف سٹاک اور اریگیشن کے شعبے دیکھوں جس میں واٹر کا بھی انکلوڈ کر دیں تو 123 بلین جو ہے وہ ٹوٹل مختص کیا گیا ان 3 شعبوں کے لیے, اور جس میں 80 بلین جو ہے وہ ایگریکلچر زراعت کے شعبے کے لیے کیا گیا ہے. اسی طرح جو 24 بلین ہے وہ لائف سٹاک کے لیے کیا گیا ہے, اور اریگیشن کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ 36 بلین کیا گیا ہے, جس میں اس کا پورا حجم اگر ملایا جائے تو 123 بلین بنتا ہے. کسان کارڈ جب ہم نے یہ پروکیورمنٹ آف ویٹ کو ختم کیا تو بہت زیادہ ہم نے ایسا منصوبے, جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب کا ایک ہی فوکس تھا کہ کس طرح پورے زراعت کے شعبے کو, زراعت جو کھیت ہے اور جو کسان ہے اس کو کس طرح فائدہ پہنچے, کس طرح اس کو امپاور کیا جائے, کس طرح اس کو اکوپ کیا جائے کہ اس پالیسی کا جو وزن ہے وہ اس پر نہ, بھار جو ہے وہ اس پر نہ پڑے, اور زراعت کے شعبے کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی اور واٹر ایفیشنسی کے اندر بھی اضافہ ہو. تو جو کسان کارڈ تھا اس کے ذریعے ہم نے 6.3 بلین لاسٹ ایئر خرچ کیا, جس میں 64 بلین جو ہے وہ آلریڈی جو کسان ہے اس کو دیا جا چکا ہے. 5 لاکھ کسانوں کو قرضہ بلا سود دے کر 4 لاکھ کسانوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے.